جتنا معاملہ ہمارے یہاں کمزور ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے، انتظام و انصرام کے لحاظ سے، اس کے لیے سب سے بنیادی ہماری جو ضرورت ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم ہماری ٹھیک ہو. اسکول، کالج، یونیورسٹیاں وہ ڈگریاں بھی دے رہی ہیں، لوگ بھی رجال کار بھی، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے یا عہدہ حاصل کرنا. وہ اس قوم کو دینے کے لیے ان کے پاس جذبہ نہیں ہے. تو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نصاب تعلیم کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر ان سب چیزوں کو شامل کرنا جن چیلنجز سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. پکا حال تو اس میں یہی ہو کہ جو بیوروکریٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا ذمہ دار ہو یا افسر ہو یا جوڈیشری کا ہو یا میڈیا پرسن ہو یا کاروباری لوگ ہوں، کہیں بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی. یہ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ کیوں خراب ہو گئے؟ یہ ملک یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی جن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ کرپشن روکیں گے، اسمگلنگ روکیں گے، بدعنوانی روکیں گے اور اس ملک کو تباہی سے بچائیں گے. انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں. کیوں نہیں ادا کی؟ اس لیے کہ ہمارے تعلیمی نظام ان کو یہ عقل دیتا ہی نہیں، سمجھ دیتا ہی نہیں ہے. تو پکا حال یہ ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر بھی نصاب میں اصلاحات کی بہت شدید ضرورت، جس پہ میں بات کرتا رہتا ہوں کہ وہاں ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ریاست کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے مسائل کو سمجھ سکے، حل بھی پیش کر سکے، پھر جا کر اس کو قرآن حدیث کی صحیح اس کا پتہ چلے گا. تو مدارس میں بھی ضرورت ہے. یہ وہ حل ہے جو باقاعدہ حل ہے اور لمبا، اس کی دیر پا اس کے نتائج ہوں گے. ایک وہ حل ہے جس میں فوری طور پہ ہمیں کچھ نتائج مل سکتے ہیں، اور وہ ہے تھنک ٹینک کے ذریعے سے. یہ تھنک ٹینک ہونے چاہیے، اور تھنک ٹینک کے ذریعے سے جو ایسے ہماری چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، تو فوری طور پہ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس پہ ایک ریسرچ ہو، تحقیق ہو، اس پہ مشاورت ہو، ماہرین بیٹھیں، اس کا تجزیہ کریں، اور پھر جو پالیسی چل رہی ہے اگر وہ کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کا مشورہ دیں، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے. اور ایک درمیانہ درجہ ہے، اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ ہم CSS کے امتحان دلائیں. ہم ایسے ٹیلنٹ ڈھونڈیں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء ہوں یا مدارس سے طلباء ہوں یا اور، کہ جو اس ملک کی رہنمائی کر سکیں اپنی دیانتداری اور تقویٰ کے ذریعے سے، اور دیانتداری کے ذریعے سے وہ اس آگے رہے، تو ان کو CSS کے امتحانات کی تیاری کرا کر پھر ان کو ہم معاشرے میں بھیجیں مختلف شعبوں میں. تو میرے خیال میں اس کو شروع سے بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ایک طویل مدتی طریقے سے، اور ہنگامی اور فوری بنیادوں پر بھی کر سکتے ہیں، اور بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ شکل ہو سکتی ہے. اور ایک بہت بڑی بات یہ کہ کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے جو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر جنگ آپ آپس کے خلفشار سے لڑ رہے ہیں کبھی بھی جیت نہیں سکتے. تو یہ معاشی جنگ بھی ہے، سفارتی جنگ بھی ہے، مذہبی جنگ بھی ہے، اور دفاعی جنگ بھی ہے، اور نفسیاتی جنگ بھی ہے. اس کو لڑنے کے لیے ہم پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور ایک پیج پہ آنے کے لیے ایسا نہیں کہ یہ ہمیں کوئی پیج باہر سے لانا پڑے گا، ادھر موجود ہے. ادھر موجود ہے، اور ایک لائن ہر جگہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، اداروں میں بھی ہوتی ہے. اس لائن سے آگے ہمیں نہیں. یہاں ہمارے مشترکہ مفادات، جہاں ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ سب کا نقصان، اس پہ سارے اپوزیشن، حکمران، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. جہاں ہماری ریاست کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم آہنگی اور اتحاد، آپس میں اجتماعیت، مشترکہ مفادات کے لیے ریاست کے حوالے سے. اور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریاست کے مفاد کیسے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیں امریکہ میں کیسے کر رہے ہیں لوگ. امریکہ ہے، یورپ ہے، دنیا میں ممالک ہیں، تو ہم کوئی الگ سے تو نہیں ہیں. تو جیسے وہ لوگ اپنی جمہوریت کے ہوتے ہوئے، آزادی اظہار کے ہوتے ہوئے اکٹھے ہو سکتے ہیں ریاست کے لیے، ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟